بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بریک کے بعد آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم لوگ آج کا پروگرام وقت بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ ہم لوگ ایک بہت ہی عاجزی کے ساتھ جو ہے ایسی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جس ہستی کے ذکر کو قرآن نے بڑے فخر سے کیا ہے، خود رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اور بریک سے پہلے ہماری ایک بہن کال کر کے کہہ رہی تھی کہ اسلام میں پک اینڈ چوز نہیں ہے، چوائس ایسے نہیں ہے۔ یہ آپ کا وے آف تھنکنگ ہے۔ ہم لوگ تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں پک اینڈ چوز نہیں ہے، کیونکہ جب سلیکشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ سلیکٹ کر کے عہدے، ہستیاں، نام بتا دیتا ہے، تو پھر لوگوں کو پک اینڈ چوز کا کوئی اختیار نہیں رہتا ہے۔ لوگوں کو تو یہ تو بہرحال آپ ہی کی طرف سے چوز کرنے کی اور سلیکٹ کرنے کی رسم جو ہے وہ آئی ہے۔ ہم لوگ تو شروع سے اللہ کی خوشی پہ خوش، اللہ کی مرضی پہ راضی، اللہ کی سلیکشن پہ راضی۔ ان اللہ اصطفیٰ کی اس منزل پر جہاں یہ آیت نور قرآن بن کر، سایہ قرآن بن کر وجود حضرت ابو طالب علیہ السلام کو سورہ آل عمران میں انٹروڈیوس کراتی ہے، وہاں پر ہم سب کے ایمان کی تقویت کا بھی باعث ہے۔ تو ہم لوگ تو شروع سے ان سلیکٹڈ ہستیوں کا ہی ذکر کرتے ہیں، ان سلیکٹڈ ہستیوں کو جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، اور ان کی اللہ کی سلیکشن میں ایویڈنس موجود ہے، اس کے لیے اوتھینٹسٹی ہے کہ جو اللہ کا بھیجا ہوتا ہے، اللہ کا سلیکٹڈ ہوتا ہے، اس کے پاس قدرت اور اختیار ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے، جیسے ان اللہ اصطفیٰ آدم ابراہیم و نوحا آل عمران علی العالمین، جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کے اندر اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ کی جو میننگز ہیں، اگر ہم ان کو، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، بہت ہی ایک سرچ کرنے کی شوقین، اور جو ہے اللہ سے مدد طلب کر کے جو ہے نا ان سوالات کو، ان کو ڈھونڈنے کی۔ عام عربس میں آپ دیکھیں اصطفیٰ میں صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ نے چن لیا، اللہ نے انتخاب کر لیا، ان کے میننگز دیکھیں کتنے ہیں۔ اللہ نے چنا، اللہ نے انتخاب کیا، اللہ نے سلیکشن کی، اللہ نے اصطفیٰ کیا، مصطفیٰ کیا، ارتضیٰ کیا، مرتضیٰ کیا، اس کے بعد اختیار دیا، مختار بنایا۔ یہ ساری اصطفیٰ کے اندر آ جاتی ہیں ڈیفینیشنز۔ تو اب اصطفیٰ میں جب سلیکشن کا مرحلہ اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے، تو جس کو اللہ سلیکٹ کرتا ہے، عزیز اہل لا الہ الا اللہ، خدا کی سلیکشنز کے سائن ہوتے ہیں، ایویڈنسز ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان ایویڈنسز میں وہ اختیارات کا مالک ہوتا ہے، جو اختیارات اللہ کی طرف سے اسے ملتے ہیں، اس عہدے اور اس منصب کے شایان شان، کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اللہ اس نمائندگی میں اس کے شایان شان اس کو ایویڈنس پروف دے کر بھیجتا ہے، تاکہ شک کرنے والوں کو، شر پھیلانے والوں کو، ڈاؤٹ کرنے والوں کو، پشت کے پیچھے باتیں کرنے والوں کو، اپنی سوچ اندر لانے والوں کو، سازش کرنے والوں کو، پلاننگ کرنے والوں کو، سوچ کو غلط راستے پہ لے جانے والوں کو، ٹریک پہ اتر جانے والوں کو کوئی کسی قسم کی منصوبہ بندی کا وقت نہ ملے، کسی بات کا وقت نہ ملے، کسی بات کا جو ہے نا وہ جواز ہی نہ رہ جائے، وہ کیا ہو جائیں، مبہوت ہو جائیں، وہ ان کے پاس کوئی جو ہے دلیل نہ رہے کہ یہ جو نہ ماننے کے لیے وہ اس کو سامنے لا سکیں۔ اس طرح دلائل کے ساتھ حجت الہی جو ہے، اللہ کے نمائندے جو ہیں وہ دنیا پر امام بن کر یا رہبر بن کر جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ اسی چیز کو آپ تھوڑا تھوڑا اگر حساب کر لیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود رحمت للعالمین، محسن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی 45 ایئرز جناب ابو طالب نے حفاظت کی ہے۔ 45 ایئرز میں چلیں 40 میں اعلان نبوت ہوا، تو اب جو 40 سال پہلے تھے اس میں کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی طرف ہر اٹھنے والی انگلی، ہر اٹھنے والی نظر، ہر اٹھنے والی تلوار، جب تک جناب ابو طالب زندہ تھے، تو اب تاریخ کو جا کر دیکھیے نا، مجھے کوئی بھی ایک تاریخ کی کتاب، یعنی سیرہ ابن حشام ہے، طبقات ابن سعد ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، اس کسی ایک روایت میں، کسی ایک کتاب میں مجھے یہ کوئی ایک فیک کمزور سے کمزور حدیث بھی لا دیں کہ جس میں
جو عرب کے لوگوں کا معمول تھا بت پرستی کا، لات و منات کے پاس جانے کا، عزا و حبل کی پرستش کرنے کا، جوا کھیلنے کا، شراب پینے کا، گھوڑ سواری کرنے کا، پہلوانی کرنے کا، کشتی کرنے کا، اور پتہ نہیں کیسے ایسے کسی ایک بھی ایسے مشغلے میں سید العلماء، سید الکلام، سید العرب، سید الشجاع، یعنی جتنے بھی عرب کے بہادر ترین، عالم ترین اور کلاموں کو لکھنے والے لوگ تھے، سب کے سید تھے جناب ابو طالب علیہ السلام، اور علم میں بھی آگے تھے. اور ان کے علم کا کمال یہی تھا کہ اپنے زمانے میں بھی جناب عبد المطلب سے یہ ساری چیزوں کو مطلب جو ہے بیان کیا گیا. خود جناب عبد المطلب کی خاندان بنی ہاشم سے بھی کسی ایک کو ان ساری چیزوں میں نہیں دیکھا گیا. کہتے ہیں اپنے زمانوں میں بھی انہوں نے 3 چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا: بت پرستی، شراب خوری اور جوا کھیلنا. یہ تینوں چیزیں حرام تھی ان کے زمانے میں بھی. اپنے یعنی شریعت کو لانے والا، شریعت کو انٹروڈیوس کروانے والا، 1,01,24,000 انبیاء کی تمام ریلیجنز کو پرفیکشن اور کمپلیشن کی طرف لے کر جانے والا ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو جس گود میں پلتے ہیں، جس گود سے جو ہے وہ جرأت، وہ بہادری، وہ ساری داستانیں، وہ کلام، دیکھیے ہم لوگوں کو انصاف سے ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ساری جس میں صفات ہوں پاکیزگی کی، پیورٹی کی، ایمان کی، تو اس کی گود میں اگر رحمت للعالمین آئے اور جناب ابو طالب علیہ السلام اسے اٹھا کر کندھوں پہ بٹھا کر اپنی گود میں اٹھا کر اپنے گھر میں لائیں، تو پھر خدا کی آواز آئے الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے تجھے، یعنی اس ہستی کی پیورٹی، پاکیزگی، اس کا ایمان اتنے بلند مقامات پر ہے کہ خدا اپنے ساتھ ہم نے تمہیں پناہ دی جب تم یتیم، یعنی تمہیں یتیم پایا تو ہم نے پناہ دی. یعنی جناب ابو طالب کی پناہ خدا کی پناہ، جناب ابو طالب کا ساتھ خدا کا ساتھ، جناب ابو طالب کی جو ہے وہ سرپرستی خدا کی سرپرستی، یعنی پروردگار عالم نے اپنے. اور پھر اس کفر کی دنیا میں اس وقت جب ٹرائبز میں زبردست قسم کی جہالت تھی، اس وقت اپنے بھتیجے کے لیے سٹینڈ لینا، اور سب سے مشکل، بہت سارے مشکل مراحل تھے جس میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. جب آپ ٹریول کرتے تھے عرب سے باہر کسی اور ملک شام کی طرف جانا یا یمن کی طرف جانا، کسی بھی ملک کی طرف جاتے تھے اپنے ٹریڈ کے لیے، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے. حفاظت پوری زندگی حفاظت کی. اور جب 40 برس میں آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پھر آپ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیغام دینا ہے، رسالت کا اعلان کیا، تو آپ ہر جگہ پہ کھڑے تھے. اس تاریخ کو یعنی بات کرنے سے پہلے اس کو دیکھیں جس نے سب سے پہلے اسلام کی حفاظت کی، صرف اسلام کی نہیں کی، شریعت کی نہیں کی، بلکہ خود نبوت کی، رسالت کی حفاظت کی. اور خدا کسی کو یہ جو ہے نا، جیسے آج لوگ کسی مسجد کے امام بن جائیں یا کسی بڑی جگہ کے جو ہے سرکار بن جائیں یا کسی بڑا نیک کام کا بیڑا اٹھا لیں تو کہتے ہیں جی یہاں تو ہمیں اللہ نے بڑی سعادت بخشی ہے کہ ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں. عام دنیا کا، جو عام دنیا کا نیک کام کرنے والا یہ کہتا ہے مجھے اللہ نے یہ عطات اور یہ بڑی سعادت بخشی ہے، اللہ نے مجھے چوز کیا ہے کہ میں یہ کام کروں، تو پھر آپ سوچیں کہ نبی کی پیدائش کے لیے ان چوزڈ پلان تھا، کوئی سلیکٹڈ پلان نہیں تھا، کوئی اللہ کی پلاننگ نہیں تھی. نہیں، یہ ہماری جہالت کی سوچ ہے. خدا جو ہے وہ عادل ہے، اور توحید کے ساتھ عدل اس کی شان ہے. جب اگر کفر پہ رہنے والے چچا کا ذکر کرے گا تبت یدا ابی لہب وتب، تو ایمان پہ رہنے والوں کا بھی ایسے ہی ذکر کرے گا، کبھی محسن اسلام کہہ کر، محسنین کہہ کر، محسن کہہ کر، احسان کرنے والا کہہ کر، اور اللہ کے لیے کام کرنے، اللہ کے لیے جینے والا کہہ کر. بڑی خوبصورت انداز میں قرآن کے اندر، جیسے سورہ لقمان کی ہے، اسی طرح سورہ عنکبوت میں بھی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ جہاد کیا ہے، یہ مجاہدہ کیا ہے؟ جس کے جہاد کو خدا مجاہدہ کہے، اور اس جہاد کو، اب یہ وہ جہاد ہے جو ذرہ برابر، یعنی منٹ کے کسی سیکنڈ کے اندر بھی اس جہد سے غافل نہ ہو جو اللہ کی خاطر ہے. پھر اس کا مجاہدہ جو ہے وہ قرآن میں آتا ہے، پھر مجاہدہ یہ قرآن کی شان بنتا ہے، آیت کی شان بنتا ہے. تو جناب ابو طالب نے 45 ایئرز میں کوئی سیکنڈ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، ان کی سرپرستی، ان کا ساتھ، ان کی سپورٹ، ان کی حمایت،
ان کے ساتھ چلنا، ان کے لیے کھڑے رہنا، ان کے لیے کسی قسم کا بھی مقابلہ جو تھا اس کو فیس کرنا. سب سے مشکل کیا تھا؟ جب بڑے بڑے امراء کے، بڑے بڑے بادشاہوں کے آپ کی بارگاہ میں گفٹ آتے تھے، تو یہ ایک ٹائم آیا نا جب انہوں نے مکہ سے نکالا تھا. اب بہت سارے اسلام کے آج جانثار پیدا ہوئے ہیں. جب اسلام پہ مشکل وقت تھا وہ شروع میں، اس وقت کو سوچیں نا، سب سے پہلی شہیدہ کو یاد کریں کون ہے اسلام کی، کہ جناب ابو طالب 3 سال کے لیے، 2.5 سے 3 برس کا عرصہ، کھانا بند، پینا بند، پانی بند، ساری چیزیں. اور شعب ابی طالب اس گھاٹی میں رہنا ہے، اس سے باہر نہیں آنا. ایک پہاڑ کے اندر ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا، غار میں محصور کر دیا گیا. اور یہ بھی لکھا گیا تاریخ میں کہ گھاس کو کاٹ کر اس کو گوندھ کر اس کی روٹی پکائی جاتی. اور جو ملکۃ العرب تھیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہتے ہیں کہ اس 2.5 سال کی غربت کو ان کے جسم کا ضعف جو تھا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. ان کی شہادت عرب کے، قریش کے اس ظلم سے ہوئی تھی. وہ شہیدہ اول ہیں رسالت کی راہ میں تکلیفات اٹھانے والوں میں. آج کہاں ہیں ان کے ذکر؟ آج ہم روکا نہیں جاتا ہے کسی بات سے کہ آپ کون کس کا ذکر کریں، لیکن جو اس کے بعد جناب سمیہ کی شہادت ہے اسلام کے لیے، پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہے، پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا سیکریفائس ہے، پہلے ان کی قربانی ہے، پہلے ان کی جان نثاری ہے، پہلے ان کی فداکاری ہے، پہلے ان کا جان دینا ہے، پہلے ان کا عشق بتانا ہے، پہلے ان کی فرما برداری ہے، پہلے ان کی دینداری ہے، پہلے ان کی للہیت ہے، پہلے ان کا فی سبیل اللہ، رسول کی خاطر، دین کی خاطر، نبوت کی خاطر، رسالت کی خاطر وہ قیام ہے. وہ صعوبتیں اٹھانا ہے، وہ مشکلیں اٹھانا ہے. ہم احسان فراموش نہیں ہیں. ہماری خون میں، ہماری روح میں، ہماری محبت و مودت میں یہ چیز جو ہے وہ جذب ہے کہ اسلام کے لیے قربانیاں کنہوں نے دی ہیں، اور کون ہیں وہ سچے لوگ جنہیں خدا نے پھر قرآن میں بھی سلیکٹ کر لیا اور سلام بھی بھیجے. یہی تو وجہ تھی کہ پھر جبرائیل وحی لے کر آئے، باقاعدہ رسول نے یہ بات بتائی اور درج ہے کتابوں میں. یہ کہہ دیتا پروردگار عالم کہ اے میرے رسول تو ہجرت کر جا، اب مکہ تیرے رہنے کے قابل نہیں. یہ کافی تھا نا. نہیں کہا اے میرے رسول ابو طالب اب نہیں رہے، تو مکہ چھوڑ دے. اس کا مطلب ہے اسلام کے اندر وہ لوگ جو 13 سال مکے کی زندگی کو کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ اس میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی اس حمایت کو جو ہے وہ بھلا نہیں سکتے. اگر کوئی ان 13 سالوں میں کی ان صعوبتوں اور ان محنتوں اور اس سپورٹ کو ایک طرف رکھ کر جو ہے وہ اپنے من کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات نہیں کرتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا بے وفا اور سب سے بڑی نمک حرامی اور سب سے بڑا جو ہے نا اسلام کے ساتھ بددیانتی ہوگی اپنے ایمان کے ساتھ اس کی، کہ 13 سال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا؟ کتنے مکی سورہ ہیں، کتنی مکی آیات ہیں، کتنا حصہ قرآن کا جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا. اس وقت جناب ابو طالب موجود تھے، جناب ابو طالب کا ساتھ موجود تھا، سب کچھ تھا. تو یہاں پر کہیں پوری تاریخ میں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، چھاننا پڑے گا، انصاف کرنا پڑے گا. ہم جواب دیں ہیں اس کے لیے. تو جو ہستی، جو وجود مبارک نبوت کی حفاظت میں کیا کہا، کتنا خوبصورت انداز، والضحیٰ، اور اس چڑھتے ہوئے دن کی قسم. کون سے دن کی؟ اس کی فلسفی کیا ہے ان آیات کی، کہ جب جو ہے آمنہ کا چاند جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اس منزل سے، اس پہاڑ سے طلوع فجر کے ساتھ نکل رہے تھے، اتر رہے تھے، اسی طرح جیسے سورج نکل رہا ہو، اسی طرح نکل رہے تھے، اتر رہے تھے، اسی نور کی طرح چمکتے ہوئے جب چلتے ہوئے آئے. کس کے پاس؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کا. چچا مجھے نبوت کا اعلان کرنا ہے. کچھ نہیں پوچھا، کھڑے ہوئے ہیں، کب کہاں ساتھ ہوں، کھڑے ہوئے ہیں. اور قرآن نے اس کی خوبصورت واللیل اذا سجا، اور پھر ان تاریک راتوں کی قسم. یہ وہ تاریک راتیں ہیں کہ جب نبوت کے اس چاند کو، نبوت کے اس نور کو، نبوت کے اس سورج کو باحفاظت گھاٹی میں لے کر آتے ہیں. پوری پوری رات نبی پاک کے بستر پر کبھی جناب جعفر لیٹتے ہیں، کبھی عقیل لیٹتے ہیں، کبھی طالب لیٹتے ہیں، اور کبھی جو ہے نا مولا علی کی تو اوبیسلی ولادت نہیں ہوئی ہے اس وقت، لیکن جو ہے
جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ خود اس حفاظت فرماتے ہیں ان راتوں میں. تو ان تاریک راتوں کی بھی قسم جس میں نبوت کی حفاظت میں جناب عمران اپنی جان کو پیش کرتے تھے. جب ایک رات میں بستر پر سو جانے کے لیے اس احسان کو خدا اتنے خوبصورت انداز سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی منزل پر یاد کرتا ہے. تو آپ سوچئے کہ ایک رات کے سونے کا اگر یہ اجر ہے کہ مرضات مولا علی خرید لیتے ہیں، تو 3 سال کی یا 2.5 برس کی راتوں میں جو جناب ابو طالب ان کے بستر پر ان کی حفاظت کے لیے سوئے ہیں اور یہ ان کی حفاظت کیے ہیں باقی سوئے ہیں، تو ان کا مقام خدا عادل ہے. ان کا مقام، ان کا اجر، ان کی بلندی، ان کا حسن، ان کا احسان کس مقام پر جا کر خدا کی بارگاہ میں قبول ہوا ہوگا. یقیناً یہی احسان کا بدلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے نور سے قرآن کے اندر اس احسان کا جواب فرمایا. مولا علی کے لیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت اتری ہے. تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں سورہ آل عمران پورا کا پورا اترا ہے. اور کبھی وقت ملے تو اس سورہ کو مکمل طریقے سے فلسفی کے ساتھ، ظاہری میننگ کے ساتھ نہیں، اچھی طرح سے اس کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں. یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو جو ہے ڈسکس کرنے کی اور ان پر جو ہے بحث کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ڈیپلی جو ہے we need to understand that there is no any competition, we have no competition, we are not comparing personalities with each other, we are not comparing the personalities of companions of prophet with the جناب no. یہاں پر نبیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. یہاں میں کسی نبی کو کمپیئر نہیں کر سکتی ہوں. جو مقام جناب ابو طالب وہ بالکل الگ ہے. جہاں کوئی، میں سمجھتی ہوں باوجود لا علمی کے، یعنی اتنا علم نہیں ہے، اتنی سوچ نہیں ہے، اتنی سوچ کی معراج جو ہے وہ اس طرح اوپر نہیں ہے کہ ہم جناب ابو طالب علیہ السلام کے وجود مقدس کو اس وجود نے جو احسان کیا اور قرآن نے اس کو جیسے سمیٹا ہے اس کو ہم اپنے سوچ کے مطابق لے آئے نہیں لا سکتے. جس وجود کو قرآن نے ہولڈ کیا ہو، قرآن نے اون کیا ہو، جس کے عمل کو، کسی بھی عمل کو، اس کو کوئی انسان کی جرأت کیسے ہوگی کہ وہ ان کے عمل کو جو ہے وہ خود کہے کہ بھئی ان کا کسی کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے. کسی طرح سے بھی، کسی منزل پر بھی جو ہے نا کمپیئر نہیں بنتا ہے. یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو بہت سوچ سمجھ کر جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں جو چیزیں ہیں انہیں دیکھنا چاہیے. اور پھر جو وجود مبارک ابو طالب علیہ السلام ہے، جو محافظ لاثانی آل ابراہیم ہے، محافظ خانہ کعبہ ہیں، محافظ شریعت آل ابراہیم ہیں، محافظ شریعت محمد ہیں، محافظ، اور اسی ساری محنتوں کا 45 ایئرز کا نتیجہ تھا کہ پروردگار عالم نے انہی کی نسل میں اماموں کو قرار دیا، انہی کی نسل میں جو ہے آخری زمانے میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کے اس قرآنی حکم کو پورا کیا جائے گا. انہی کی نسل سے پھر دنیا میں عدالت قائم ہوگی، امن قائم ہوگا. اور جیسے اس زمانے میں ایک بنی ہاشم کا وجود تھا جسے ابو طالب اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر انسانیت کو قحط سے بچاتے، انسانیت کو ظلم سے نجات دلاتے، یا انسانیت سسکتی مرتی ہوئی کو بچاتے، اس وقت سے لے کے اس کے بعد بھی جب انسانیت پر مشکل وقت آیا، اسلام پر مشکل وقت آیا، شریعت پر مشکل وقت آیا، کوئی نہ کوئی ایک فرزند جناب ابو طالب جو ہیں وہ اس دنیا میں، اس قرۂ ارض میں رہے، جو وسیلہ بنتے رہے. آج بھی ایک فرزند غیب کے پردے میں وہ وسیلہ ہے بارشوں کے ہونے کا، وہ جو وسیلہ ہے رزق کے آنے کا، جو وسیلہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا، جو وسیلہ ہے ہماری اعمال کی قبولیت کا، جو وسیلہ ہے ہم تک نعمتیں پہنچنے کا، جو وسیلہ ہے ہماری تمام حاجات کی قبولیت کا، ہمارے ندبے کا، ہماری جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہے، انکساری ہے، عبادات ہیں، ہمارے روزے ہیں، ہمارے جتنے اعمال ہیں، ہماری جتنی چیزیں ہیں اس دنیا میں، جو کچھ ہے آج بھی ایک وسیلہ پردہ غیبت میں موجود ہے. ہمیں جو ہے اپنی طرف سے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ لے کر نہیں چلنا ہے. اور وہ خوبصورت وقت اس کو جس طرح تاریخ نے ہدن و رحمتاً للمحسنین
اس سے بہتر اور کیا منظر ہوگا کہ ایک پہلو پر ہدایت ہے اور ایک پہلو پر رحمت ہے. رحمت میرے رسول ہیں اور ہدایت ولایت کی صورت میں میرا علی علیہ السلام ہیں. اور پھر محسن وہ وجود جناب ابو طالب علیہ السلام. یہ اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں انسانیت کو جگانے کے لیے جو ہے پیش کیا. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کسی بھی چیز کو اگر انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ مشکل بات نہیں ہے. اگر ہم حق کی تلاش میں ہوں اور سمجھنا چاہیں تو وجود مبارک جناب ابو طالب علیہ السلام ایسا وجود ہے جنہوں نے قرآن، شریعت، وجود مقدس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق بھی نہ صرف عشق کیا، ان کی حفاظت کی اور ان کی ہر آنکھ کے اشارے پر کھڑے رہے باوجود اس بزرگی کے بزرگ تھے. اور وہ محبت تھی اور وہ جانتے تھے اس بات کو کہ جب بغیر موسم کے 8-7 برس کی عمر میں رسول خدا کھجور کو کہتے ہیں کہ ایک کھجور مجھے اپنا پھل دے، تو کھجور نیچے جھکتی ہے اور جناب فاطمہ بنت اسد اس منظر کو دیکھتی ہیں. آپ کھجوریں توڑتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، توڑتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد جو ہے نا وہ حیران ہوتی ہیں. جناب ابو طالب آتے ہیں، کہتے ہیں آج عجیب منظر دیکھا ہے. تو جناب ابو طالب علیہ السلام مسکرا کر کہتے ہیں تو صرف میرے بھتیجے کو نہیں پال رہی ہے، تو نبوت کو پال رہی ہے فاطمہ. ٹھیک جو ہے 30 برس کے بعد اسی طرح تو ولایت کے وارث سید الاوصیاء سید الاولیاء علی کو بھی تیری گود سے اسی طرح پروان چڑھائے گی. آج تو نبوت کو پالے گی، کل اس کے وصی کو پالے گی. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس رحمت والے گھر پر، اس آشیانے پر جہاں پر نبوت و رسالت جو ہے پلی. آخر پر پروگرام میں دیکھ رہی ہوں کہ ختم کی طرف جا رہا ہے. کیسے جھٹلائے گا اللہ کی نعمت کوئی، کیسے جھٹلائے گا اللہ کی نعمت کوئی، مانیے سورہ رحمان ابو طالب ہیں. مانیے سورہ رحمان ابو طالب ہیں نبی اور علی ناطق قرآن. اگر ہیں نبی اور علی ناطق قرآن، اگر بخدا دونوں کا جزدان ابو طالب ہیں. کل ایمان محمد کی زبان میں ہے علی، کل ایمان محمد کی زبان میں ہے علی، کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہیں. جس کی گودی میں نبوت بھی امامت بھی پلے، جس کی گودی میں نبوت بھی امامت بھی پلے، یعنی سلطانوں کے سلطان ابو طالب ہیں، یعنی سلطانوں کے سلطان ابو طالب ہیں. آل عمران کا سورہ یہ صدا دیتا ہے، آل عمران کا سورہ یہ صدا دیتا ہے، ہیں نبی آل تو عمران ابو طالب ہیں نبی آل تو عمران ابو طالب ہیں. اور مطمئن ہو گیا اسلام بقا سے اپنی، مطمئن ہو گیا اسلام بقا سے اپنی، کیوں نہ ہو اس کا نگہبان ابو طالب ہیں، اس کا نگہبان ابو طالب ہیں. ہر گھڑی ذات محمد کی حفاظت کے لیے، ہر گھڑی ذات محمد کی حفاظت کے لیے رب کی بھیجی ہوئی برہان ابو طالب ہیں، رب کی بھیجی ہوئی برہان ابو طالب ہیں. پوچھو اسلام سے کردار ابو طالب کا، پوچھو اسلام سے کردار ابو طالب کا، وہ کہے گا میری پہچان ابو طالب ہیں، وہ کہے گا میری پہچان ابو طالب ہیں. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہماری آج ان کے ساری وقت کے امام کی بارگاہ میں اس کو قبول فرما. انشاءاللہ پروردگار ہمیں معرفت عطا فرما، ہمیں صحیح معنوں میں صحیح فکر اور قرآن اور شریعت قرآن کا دین کا اسلام کا شعور عطا فرما،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ذکر جناب ابی طالب علیہ السلام جو ہے میں ہدیہ کرتی ہوں انشاءاللہ. اور آج کے دن جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں اپنے ان جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم یہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. چند ہمارے عاجزی کے جو ہیں وہ الفاظ ہیں. ہمارے ان چھوٹے چھوٹے الفاظ کو، چھوٹی چھوٹی محبتوں کو، عقیدتوں کو مولا قبول فرمائیے گا. اور آج جو شایان شان ہے جناب ابو طالب کی، وہ عیدی ہمارے حق میں قرار دے دیجئے. آج ہمیں خالی نہ رکھیے مولا. جتنے احسان پروردگارہ تجھے جناب ابو طالب علیہ السلام کی قبول ہیں، اور تو نے ان احسانوں کے بدلے میں جو کچھ ان کو دیا، ان کی اس آل پاک کی حرمت کا واسطہ ہمیں آج کے دن ہدایت ٹی وی کو، کارمندان کو، جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہمارے سامعین ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو ولادت ابو طالب السلام کی عیدی سے جو ہے سرفراز فرما، اور وہ عیدی حب آل محمد ہو، معرفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اسلام کی سربلندی اور بول بالا ہو، دنیا میں سکون ہو، بیماریوں سے شفا ہو، اور وسیع اور کھلا رزق، علم کا، شعور کا اور عقل کا عطا فرما. ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اس کے ساتھ ہی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ